یہ کہانی ہے بھولی بھالی معصوم سی ندا کی، جس نے سوشل میڈیا پر ایک لڑکے سے دوستی کر کے اپنی زندگی برباد کر لی۔ شروع میں ندا کو سب کچھ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ روز چیٹ، محبت بھری باتیں، اکٹھے زندگی گزارنے کے وعدے، خواب، ہر وقت ندا کے دل و دماغ میں اس لڑکے کی یاد اور محبت بھرے الفاظ گونجتے رہتے۔ پھر ایک دن لڑکے نے اس سے باہر ملنے کی ضد کی۔ ندا کچھ ہچکچائی، لیکن محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس سے ملنے چلی گئی۔ ندا تو بھولی بھالی معصوم لڑکی تھی، اسے کیا معلوم کہ لڑکے کے کیا ارادے ہیں، وہ اس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے۔ وہ تو ایک سانپ تھا جو اسے ڈسنا چاہتا تھا۔ پھر ایک دن لڑکے نے اسے اپنے فلیٹ پر بلا لیا۔ ندا اس پر اندھا اعتماد کرتے ہوئے چلی گئی۔ لڑکا اس کے ساتھ زبردستی کرنے لگا۔ ندا نے ہاتھ جوڑے، واسطے دیے، واپس گھر جانے کی منت کی، لیکن لڑکا نہ مانا اور زبردستی اس کے ساتھ زیادتی اور ویڈیوز بھی بنا لی۔ ندا گھر آ کر بہت پریشان ہوئی، ہر وقت روتی رہتی، خودکشی کا سوچتی رہتی۔ آخر اس نے اپنی والدہ سے بات کی۔ اس کی والدہ بھی بہت پریشان ہوئی، لیکن اس کی والدہ نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس لڑکے کو نہیں چھوڑے گی۔ اس کام کے لیے وہ ایک وکیل صاحب سے ملی، ان کے آفس میں گئی، ان کو سارا واقعہ بتایا، جس پر وکیل صاحب نے ان کو ایک ایپلیکیشن FIA کے نام لکھ کر کے دی۔ FIA نے باقاعدہ انکوائری کی، اس لڑکے کے خلاف FIR درج کی، اس کو گرفتار کیا، اس سے تمام ندا کی تصویریں اور ویڈیوز برآمد کی۔ عدالت میں کیس چلا اور بالآخر عدالت نے اس کو ملزم جانتے ہوئے، مجرم جانتے ہوئے عمر قید کی سزا سنا دی۔ اور اس طرح سے وہ ایک بھیانک شخص، ایک بد کردار شخص اپنے انجام کو پہنچا۔ جی جناب، تو آپ نے ندا کی سٹوری سنی۔ ندا کی سٹوری میں ندا کا نام اور ویژولز جو ہیں وہ فیک ہیں، البتہ سٹوری جینون ہے۔ اور یہ جو سٹوری یہاں پہ بتائی گئی ہے، اس طرح کے حالات ہمارے معاشرے میں بہت سی خواتین کو فیس کرنے پڑے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ آنے کی وجہ سے اور سوشل میڈیا پر جو نام نہاد محبت کا ڈرامہ شروع ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بہت سی خواتین اس پریشانی سے دوچار ہوئی ہیں، بلیک میل ہوئی ہیں، اور صرف اپنی عزت بچانے کے لیے وہ چپ ہیں۔ حالانکہ ان کو چپ نہیں رہنا چاہیے، ان کو آگے بڑھ کے ایسے لوگ، ایسے ظالم اور بد کردار لوگ جو ان کو بلیک میل کرتے ہیں، ان کو ہراساں کرتے ہیں، ان کی ویڈیوز اور ان کی تصاویر اپلوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا محاسبہ کرنا چاہیے، ان کو عدالت کے کٹہرے میں لے کر کے آنا چاہیے، ان کو سزائیں دلانی چاہیے، کیونکہ ہمارے پاکستان میں ایک اینٹی ریپ ایکٹ موجود ہے، جسے اینٹی ریپ انویسٹیگیشن اینڈ ٹرائلز ایکٹ 2021 کہا جاتا ہے۔ اس کے تحت خواتین کو بہت سارے تحفظات حاصل ہیں۔ مثلاً اگر وہ عدالت میں نہ آنا چاہیں تو ویڈیو لنک کے ذریعے ان کا بیان ریکارڈ کر دیا جاتا ہے، ان کے گواہوں کے بیان ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت ریکارڈ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ان کو عدالت میں آنا پڑے تو پھر عدالت ان کیمرہ پروسیڈنگز کرتی ہے، یعنی عدالت میں وکٹم جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوتی ہے وہ، اور مجرم جو ہے، جو ملزم ہے وہ، اور جو پولیس آفیسرز ہوتے ہیں یا جج صاحب ہوتے ہیں، ان کے علاوہ باقی کسی کو وہاں پر اس کیس میں یا اس عدالت میں اس وقت جب یہ کیس اس طرح کا چل رہا ہوتا ہے، کسی کو بھی اجازت نہیں ہوتی کہ وہ عدالت میں آئے۔ اسے کہتے ہیں ان کیمرہ پروسیڈنگز، یعنی اسپیشل اسی کیس سے متعلق لوگ جو متعلقہ ہوتے ہیں وہی صرف وہاں پہ آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے تحفظات حاصل ہوتے ہیں خواتین کو، جیسے کہ ان کا نام، ان کی شخصیت صیغہ راز میں رکھی جاتی ہے۔ 4 مہینے میں عدالت میں اس کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے، ایسے کیسز کا۔ ایسے کیسز کی انویسٹیگیشن بھی خواتین پولیس آفیسرز کرتی ہیں۔ مرد پولیس حضرات جو ہیں وہ اس طرح کے کیسز کی جو اینٹی ریپ ایکٹ کے تحت آتے ہوں، اس کی انویسٹیگیشن وہ نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ ایسے کیسز کو اخباروں کی زینت بننے سے روکا جاتا ہے۔ ایسے کیسز نہ تو اخباروں میں چھاپے جا سکتے ہیں، نہ ہی سوشل میڈیا پر ان کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں جو وکٹم خاتون ہے، جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوتی ہے، اس کو بہت سارے تحفظات حاصل ہیں، یعنی اس کا نام، اس کی پہچان بالکل صیغہ راز میں رکھی جاتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ کل کو اگر عدالت میں اس کو آنا پڑے تو وہ سمجھے کہ شاید وہ اخباروں میں اس کی تصاویر آ جائیں گی یا اس کی سٹوری اخباروں میں آ جائے گی۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اس لیے گھبرانا نہیں ہے۔ ایسے جو بد کردار اور ظالم لوگ ہیں ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، کیونکہ اگر خواتین ایسے بد کردار اور گھٹیا لوگ جو ان کو ہراساں کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، ان کے ویڈیوز، ان کے تصاویر ان کی لیتے ہیں یا ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں ان کو اعتماد میں لے کر کے، اگر ایسے بد کردار لوگوں کو سزا نہ دلوائی جائے تو پھر یہ اور دلیر ہو جاتے ہیں اور خواتین کو اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔
کیونکہ ان کو پتا ہے کہ خواتین نے تو میرے خلاف کوئی کہیں پہ کمپلینٹ ہی فائل نہیں کرنی. تو بالکل گھبرانا نہیں ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو خواتین جو سوشل میڈیا یوز کرتی ہیں، فیس بک، انسٹاگرام وغیرہ اور جو بھی سوشل میڈیا کی ایپس ہیں، اگر وہ یوز کرتی ہیں تو بہت احتیاط سے یوز کریں. اپنی تصاویر، اپنی ویڈیوز کسی اور کی ٹائم لائن پر اپلوڈ نہ کریں، ایون اپنے دوستوں میں بھی اپلوڈ نہ کریں. دوسرا یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی کے ہاتھ میں آپ کی ویڈیوز یا آپ کی تصاویر آ جاتی ہیں اور وہ آپ کو بلیک میل کر رہا ہے تو اس کے لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. پیکا ایک ہمارا لا ہے، پیکا یعنی پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ. اس کے تحت جو سائبر کرائمز ہیں، یعنی سوشل میڈیا پر کسی کو ہراساں، بلیک میل، پریشان کرنا، اس کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے. FIA میں درخواست دی جاتی ہے اور وہ پھر ایسے مجرموں کو پکڑ کے جیل بھیجتے ہیں اور ان کے خلاف جو ہے عدالتیں قانون کے مطابق سزائیں دیتی ہیں ان کو. تو بہرحال خواتین کو چاہیے کہ وہ اس معاملے میں احتیاط کریں، سوشل میڈیا احتیاط کے ساتھ استعمال کریں. میرا نام ہے آغا ظفر ایڈوکیٹ. آئی ایم فرام لاہور. السلام علیکم.